عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سواری میں ان کے پیچھے سوار تھا۔ جیسے سائیکل موٹر پہ دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک آگے ایک پیچھے، تو نبی علیہ السلام سواری پہ آگے سوار تھے اور پیچھے عبداللہ ابن عباس سوار تھے۔ وہ فرماتے ہیں فقال یا غلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات تعلیم کرتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لڑکے، اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ، اور اگر تجھے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ وعلم، جان لے اس بات کو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تمہیں کچھ نفع پہنچانے کے لیے تو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر سب جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقسام، اقلام، قلموں کو اٹھا لیا گیا، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یعنی جب لکھنے والا لکھتا ہے نا، تو پہلے زمانے میں قلم دوات کی سیاہی ہوتی تھی، تو شروع میں سیاہی گیلی ہوتی تھی، پھر خشک ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قلم اٹھا لی گئی اور صحیفے خشک ہو چکے، یعنی اللہ نے جو تقدیر میں لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا، لہٰذا اب جو اللہ نے نفع لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، جو نقصان لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ ساری دنیا میں جمع ہو جائے نقصان سے بچا نہیں سکتی، ساری دنیا جمع ہو جائے یہ نفع پہنچا نہیں سکتی۔ تو جب معاملہ ایسا ہے تو پھر ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اذا سالت فاسأل اللہ، یہ فکرہ یاد کر لیجئے، اذا سالت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تو مدد مانگنا چاہے تو اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے در سے مدد مانگنے والوں میں بنائے تاکہ ہمیں ایاک نستعین کے اوپر عمل نصیب ہو جائے۔ بہت سارے دوست احباب دور قریب سے بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، یہ عاجز چند کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ بیعت کے عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک
یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول، اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ اور مراقبہ جو ہے ان تمام اعمال کا نچوڑ اور لب لباب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں پڑھ رہا، میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ سے وہ شام مراقبہ کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن جزاک۔